نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے دوبارہ میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ سامعین سامعات سے، ناظرین اور ناظرات سے میری مخلصانہ مؤدبانہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، پلیز آپ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے فرینڈز کو، فیملیز کو آپ ضرور بتائیں، واٹس ایپ کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے یا فون کر کے، کہ اس پروگرام کو سن کر آپ لوگ خود ثواب کو حاصل کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں فون دے دیا ہے، بس صرف 1 منٹ میں کسی کو بتلا دیا، 5 10 15 یا گروپ میں رکھ دیا کہ پلیز لسن دس پروگرام ٹوڈے اینڈ آلویز ایوری منڈے 8 to 9 انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ جو لوگ بھی سنیں گے ان کی طرف سے بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے آپ کو آپ کے خزانے میں ہزاروں لاکھوں بھر کر ثواب پہنچتا رہے گا کہ آپ کو اندازہ تک نہیں ہوگا۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے تمام سامعین سامعات سے کہ آپ ضرور اس کو دوسروں کو بتائیں۔ ماشاءاللہ آپ ہر منڈے کو پابندی سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ اکیلے نہ سنیں، اوروں کو بھی سننے کے لیے آپ بتلائیں، انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ 2-3 باتیں مجھے آج بتلانی ہیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بہت سارے شیاطین اور جنات کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ شیاطین اور جنات کس وقت اور کس حالت میں لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے اندر میں آ جاتے ہیں، اس کے بے شمار مشاہدے ہیں اور تجربہ اور ایکسپیرینس ہے۔ اس پر میں کچھ بات کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے اوپر دم کر کے جنات کو، شیطان کو ان کے اندر سے نکالا ہے۔ تو بے شمار واقعات احادیث سے ملتے ہیں، اس پر میں کچھ بات کروں گا۔ نمبر 2، آیت الکرسی یہ زبردست عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کے بارے میں حدیث میں کیا بیان فرمایا ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ نمبر 3، ایک مجرب اور بہت ہی زبردست عمل ہے جو عام طور پر بہت سارے پریشانیوں میں کام آنے والا ہے۔ انسان کو یا تو خوف ہوتا ہے اپنی اولاد کا،
یا خوف ہے اپنے جاب کا کہ جاب چلا جائے گا. ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میری سسٹر ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، تو اس کے لیے کوئی آپ اللہ کی کلام بتائیں کہ جو پڑھے تو ان کو شفا ہو جائے. انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. جی شکریہ. ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا مجرب عمل ہے کہ عام طور پر ہوتا ہے گھر میں بہت ساری قسم کا خوف ہوتا ہے، کبھی اولاد کا، کبھی جاب کا، کبھی مکان کے بارے میں، اور کبھی بچے بیٹیوں کی شادیاں نہ ہونے کے بارے میں پریشانیاں ہوتی ہے. اسی طریقے سے بیماریوں کی، اسی طرح اولاد نافرمان ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، ان کے لیے ایسی بے شمار پریشانیاں گھر کی ہوتی ہے. اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے استادوں سے سنا ہے، اپنے شیوخ سے سنا ہے، وہ میں آپ کو بتلاؤں گا. آپ اس کو ضرور عمل کریں، انشاءاللہ اس پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہن نے سوال کیا ابھی کہ ان کی بہن بیمار ہے. یاد رکھو، سب سے مجرب ایکسپیرینس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اور وہ ایک قرآن سے ہیں اور ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ناموں میں سے ہیں. انشاءاللہ میں اس کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو ضرور لکھیں. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام. جی ہاں جی فرمائیے. جی ہاں جی میرا بیٹا ہے 40 سال کا. جی اس کو 6-7 ماہ ہو گیا ہے نا کہ اس کے کانوں میں پرابلم ہو گئی ہے. اچھا، کانوں میں سوساں کی آواز آتی ہے؟ ہاں جی آوازیں آتی ہیں. اچھا تو رات کو تو بیچارہ سو نہیں سکتا اتنی. اچھا پھر کوئی ہلکا سا میوزک لگاتا ہے پھر اس کو، لیکن کافی انکمفرٹیبل ہے، رات کو بہت ہوتا ہے. کیا عمر ہے ان کی؟ 40 سال. 40 سال کی عمر ہے. اچھا، ہاں جی ویسے کھانا پینا سب اس کا نارمل ہے؟ وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا، کام کرتا ہے؟ ہاں جی کام پہ جاتا ہے، جب ماشاءاللہ. کہتے بیزی، جب کار میں بیٹھتا ہے اس وقت اس کو بہت پرابلم ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، سبھی کے لیے کام کا ہوگا. آپ بھی سنتے رہیے انشاءاللہ. آپ کی وجہ سے اوروں کو بھی بتائیں، آپ میسج کر کے انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت مجرب عمل ہے انشاءاللہ. اوکے اچھا جی، تھینک یو. انشاءاللہ. ایک اور کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب مجھے بات کرنی ہے. جی فرمائیے. تھوڑی پریشانی ہے. جی بولیے. بچی میں مجھے پرائیویٹ آپ دیں گے نمبر، میں آپ کو بات کروں گی انشاءاللہ. آپ اسٹوڈیو کے پروگرام کے بعد وہاں اسٹوڈیو سے لے لیں اور اپوائنمنٹ کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے اوکے جزاک اللہ. میں دیکھتی ہوں آپ کا آپ پروگرام اخیر تک سنتے رہیے اور کسی کو بتلائیے. انشاءاللہ آپ سنیں گے آج تو شاید آپ کا مسئلہ اسی میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. جی السلام. جی ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی بھائی جان، شادی کے لیے کتنے وظیفے کی کونی نہیں ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے. ایک اور وظیفہ جو میں آج بتانے جا رہا ہوں، غالباً میں تو سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ کام آیا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی جزاک اللہ. نام پر رکھیں گے یا ویسے ہی؟ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ، بہت آسان ہوگا انشاءاللہ. آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہماری بہن نے پہلے سوال کیا تھا کہ ان کی بہن بیمار ہے. ان کے لیے سب سے مجرب عمل سورۃ الفاتحہ اگر آپ کر سکتی ہے تو 40 دن کا عمل ہے. کیسی ہی بیماری ہو، کیسی بھی بیماری ہو، اگر آپ کر سکتی ہو تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد درود شریف 3 بار پڑھ لیں اور ایک ہی بیٹھک میں 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اور 2 لیٹر یا 1 لیٹر یا 2 لیٹر پانی میں دم کر لیں. اور صبح سے شام تک اپنی بہن کو بتائیں
کہ اس کو پی لو. صرف بہن کے لیے نہیں، جو بھی بیمار ہو جس قسم کی. کیوں؟ اس صورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت الشفا ہے، یہ خاص صورت ہے جو اس امت کو دی گئی ہے. اس صورت بہت، اس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہے. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہاں تک کہ کینسر والوں کے لیے بھی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں 40 مرتبہ پڑھے. اگر وقت نہیں ہے تو تھوڑا پڑھ کے پھر فجر کے بعد پڑھ لیں، یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آگے اور پیچھے 3 بار درود شریف اور 20 میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ گن کر کے 40 بار یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ. پھر دم کر کے پلا دیں. جی ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے. میں چاہیے آپ کا ساتھ آپ کا فون سے بات کرنا. میں تو بدھ بار ٹرائی کیا، بہت ٹرائی کیا، بات نہیں کر سکا، لائن نہیں ملا. لائن صرف آخری وینسڈے کو ملتی ہے، ہر مہینے کی آخری وینسڈے کو صبح 10 سے 11 میں لائن مل جاتی ہے میں تو ٹرائی کیا بہت. صرف آخری وینسڈے کو، لاسٹ وینسڈے کو انشاءاللہ آپ کو کوشش نیکسٹ وینسڈے یا نیکسٹ وینسڈے ملے گی؟ ہر مہینے کی آخری وینسڈے، ہر مہینے کی آخری وینسڈے 10 اور 11 صبح آپ فون کال کر لیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ان دی مین ٹائم کوئی ٹائم نہیں ہے، مجھے بہت ضرورت ہے آپ سے بات کرنے کا. انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں، آپ اسٹوڈیو کے اندر پوچھ لیجئے پروگرام کے بعد کہ کب آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اور جتنے بھی میرے سامعین سامعات محبت سے ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ پاک کی رات کے اندھیری میں اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. جہاں کہیں ہمارے مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، جس لائن سے پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو آسان فرما. اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، سب کی اے اللہ بیماریوں کو دور فرما. میں بات کر رہا تھا 2 عمل ہے، بہن کو بتا دے. ایک تو بڑا عمل 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ہے. دوسرا عمل اللہ کا نام یا سلامو ہے. اللہ کا نام یا سلامو ہے کہ آگے پیچھے 3 بار درود پاک پڑھ کر بالکل یقین کے ساتھ وتھ فیتھ انشاءاللہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار 111 بار. حضرت شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، بہت ہی اللہ کے ولی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ ایک عرب سے کہا کہ یا سلامو اس میں اعظم ہے، جو آدمی اس کو پڑھے، میں نے کئی بزرگوں سے سنا ہے یہ اس میں اعظم کہا اس کو کہ یا سلامو. اگر کوئی 111 کا نمبر اس لیے کہ یا کافی، اللہ کا نام کافی ہے نا، اس کے نمبر بھی 111 نکلتے ہیں. تو جو 111 بار کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ از گوئنگ ٹو بی سفیشینٹ فار دیٹ میٹر انشاءاللہ. تو آپ یا سلامو 111 بار پڑھ کر اپنے مریض کو پانی میں دم کر کے پلاتے رہے. تو 2 عمل میں نے سارے مریضوں کو بتائے ہیں. اگر ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد آپ، اب تو ماشاءاللہ رات بھی بہت لمبی ہے، فجر کی نماز پڑھ لیں گھر میں، یا اگر مرد ہے تو مسجد میں. اور پھر فجر کے بعد 2 لیٹر یا 1 لیٹر کا پانی جتنا مریض پورے دن میں پی سکتا ہے، 3 گلاس 5 گلاس 10 گلاس اتنے پانی میں دم کر دیں. اور پھر صبح سے شام پورا کر لیں. پھر دوسرے دن فجر کے بعد، پھر تیسرے دن، اسی طرح 40 دن آپ عمل کریں. اگرچہ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر بھی عمل کو نہ چھوڑیں. انشاءاللہ صحت بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، بیماریاں دور بھاگتی ہوئی چلی جائے گی انشاءاللہ. تو ایک سورہ فاتحہ کا عمل ہے اور ایک یا سلامو کا عمل ہے. بہن نے ایک اور سوال کیا تھا جو ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب بتائیے. جی بس میں بیمار ہوں 6-7 سال سے نا، اور مجھے پہلے تھوڑی سی ہاتھوں میں شیکنگ شروع ہوئی تھی نا، تو ڈاکٹر نے سال کے بعد بتایا کہ پارکنسن ہے نا. ابھی وہ شور نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں پارکنسن ہے، کبھی کہتے ہیں پارکنسن نہیں ہے نا. دوائیاں میں لے رہی ہوں لیکن وہ اثر نہیں کرتی نا، ہر وقت سر بھاری رہتا ہے. ٹھیک ہے
तो अभी आप सुनते रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको। अच्छा, आपको नींद आ जाती है? नींद सही तरीके से नहीं आती, वक्त से आती, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, ऐसी तो नींद आती है ना। नींद से आप और हर वक्त नींद दिमाग मतलब परेशानी में रहता है। नींद में आप चौंक जाते हैं, परेशानी यानी? जी जी। अच्छा जी जी। अच्छा, आपके शोल्डर भारी रहते हैं? जी जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह। आपका नाम इसमें गिरामी क्या है, कुछ बता सकते हैं? सुमैया। सुमैया, जी। ठीक है। इंशाल्लाह आप सुनते रहिए सिस्टर सुमैया, इंशाल्लाह आपको मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा अमल, उससे आपको काफ़ी फ़र्क हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिस्टर ने सवाल किया था नंबर 2 पर कि बेटा है जिसके कान में साईं साईं की आवाज़ें आती रहती है। ये एक अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है। वो ख़ास करके जिनको आँखों की कमज़ोरी का मसला है या कान के अंदर में आवाज़ें आती रहती है, जैसे कुछ बोल रहा है, साईं 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 ऐसे आवाज़ आ रही है, लगता है कुछ आवाज़ है, कोई बोल रहा है। बहुत सी मरतबा वो समझते हैं कोई जिन्नात है या कोई शैतान है या कुछ है। तो ये आवाज़ है, या बहुत से लोगों को गले का प्रॉब्लम या इस तरीके से दिमाग दर्द, सर दर्द का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैं एक अमल हर वक्त बताया करता हूँ और उसमें मुझे काफ़ी कामयाबी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुजर्रब है। वैसे तो अपने कान में ये जो रुई होती है ना, रुई है, इस रुई को थोड़ा सा यानी एक कतरा अपने कान में ऑलिव ऑयल का डाल दें। इधर से एक कतरा डालें और 10, 15, 20 मिनट के बाद लेफ्ट साइड में डाल दें ऑलिव ऑयल को। ऑलिव ऑयल में बड़ी शिफा है। उसको एक कतरा जो है ज़रा वार्म करके ज़रा सा एक चम्मच में लेकर 1 ड्रॉप राइट में डाल दें। फिर वो इसी तरह सोते रहें। फिर 15-20 मिनट के बाद लेफ्ट साइड में डाल दें। ये मुसलसल अमल 21 दिन का करें। लेकिन दूसरा अमल भी इसके साथ करना है, वो है मस्टर्ड ऑयल में, जिसको सरसों का तेल बोलते हैं, सिसमिक ऑयल जो है वो मस्टर्ड ऑयल जो है सरसों का तेल, न सिसमिक ऑयल नहीं, सरसों का तेल है। मस्टर्ड ऑयल में आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 11 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दें। 11 मरतबा दुरूद पाक और 11 मरतबा सूरतुल फातिहा और 11 मरतबा फिर दुरूद शरीफ सरसों के तेल में इन मस्टर्ड ऑयल यू जस्ट ब्लो इनसाइड। फिर आपकी जो बेली बटन है, नाफ जिसको बोलते हैं, नेवल जिसको बोलते हैं, पेट के ऊपर, उस नाफ के अंदर में 3 कतरे सोने से पहले डाल दें और वैसे ही सोता रहे, या जिसको भी ये प्रॉब्लम हो वो ऐसे ही सोएं और फिर उसके नाफ के अंदर में वो 3 कतरे 5 मिनट रहने दें और 5 मिनट के बाद उस नाफ के अंदर में अपनी उंगली से उस ऑयल को मसाज करें। जो अंदर में डाला है कुछ तो अंदर चला जाएगा और कुछ मसाज करेंगे। मैं कहा करता हूँ, नाफ हमारा जो है ना, ये नेटवर्क है। जैसे फ़ोन का नेटवर्क होता है ना, मोबाइल का नेटवर्क होता है एक जगह पर, वहाँ से सारे मोबाइल का कनेक्शन होता है। इस तरीके से सारे बदन की जहाँ जहाँ बदन में रगें सूख गई हो, और आम तौर पर ये साईं साईं की जो आवाज़ आती है ये इसलिए कि अंदर में कोई जो रग है वो सूख जाती है। और आँखों की कमज़ोरी में भी यही होता है कि आँख के पीछे कुछ रग में सूखापन, ड्राईपन हो जाता है। बहुत से लोगों को मुजर्रब मैंने पाया है कि आप नाफ के अंदर में 3 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल को डाल करके इसको 5 या 10 मिनट के बाद रहने दे, 5 मिनट तक। उसके बाद इसको उंगली से मसाज करें नाफ के अंदर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बताने के काबिल नहीं है। मैं समझता हूँ 2 हफ्ते पहले एक हस्बैंड वाइफ आए थे, वो 7 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी औरत, तो उनको मैंने ये अमल बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ये पढ़ करके मस्टर्ड ऑयल में कुरान की आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिफा है, मस्टर्ड ऑयल में दम करो और अपने नाफ के अंदर में इसको सुबहान अल्लाह उसको मसाज कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 30, 32, 35 दिन उन्होंने अमल किया है।
اللہ پاک نے ان کو یعنی پریگننسی عطا فرما دی 6-7 سال کے بعد 8 سال کے بعد. اسی طرح بہت سارے ایکسپیرینس ہے، خاص کر کے یہ کان میں آواز کا آنا، آنکھوں کی کمزوری، جو ایلڈری عمر کے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جن کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، جن کی آنکھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، برابر نظر نہیں آتا ہے، یا کان کے اندر سنوائی کم ہو جاتی ہے چونکہ وہ رگیں سوکھ جاتی ہے یا آوازیں آتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویسے تو کمر کے درد کے لیے بھی یہ مجرب ہے، کمر کے درد کے لیے بھی مجرب ہے، یہ پریگننسی کے لیے بھی بہت مجرب ہے اور بے شمار فائدے ہیں. لیکن خصوصاً یہ جو آواز آتی ہے کان میں اس کے لیے، اور اسی طریقے سے آنکھوں کی سوکھاپن کے لیے یہ 2 عمل میں نے بتائے ہیں کہ کان کے اندر میں آئل 1 قطرہ اولیو آئل کا ڈال دیں، مسترڈ آئل نہیں، اولیو آئل کا ڈال دیں، اور ناف کے اندر میں مسترڈ آئل کے 3 ڈراپ ڈال کر کے 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد یا 15 منٹ کے بعد جب برابر اندر میں وہ نیٹ ورک میں وہ ناف کے اندر میں آئل برابر سوک ہو جائیں، اس کے بعد جو کچھ حصہ باقی رہے اس کو برابر سے اندر میں 2 منٹ تک مساج کرتے رہے. یہ عمل پابندی سے 40 دن کریں گے، امید ہے انشاءاللہ پھر کان کی سنوائی کا یا کان میں آوازوں کے آنے کا یا اس طریقے سے آنکھوں کی کمزوری کے بارے میں بہت سارا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بہن سے ماشاءاللہ یہ ایک دماغ میں بات آئی جو میں نے سارے ہی مریضوں کے لیے میں نے بتلا دی ہے، تو اس پر ضرور عمل کریں. بہت سی مرتبہ بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، بیٹیوں کی شادی، بیٹیاں ہے ہی جنت گھر میں، لیکن ماں باپ کو فکر زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو اچھا رشتہ نصیب فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بچیوں کے لیے آسانیاں فرما دیں، نیک صالحین رشتہ مل جائیں. ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اپنی جنت جانے والی بیٹیاں جو ماں باپ کے لیے جنت بنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے. اور میں تو دعا کرتا ہوں، عام طور پر جہاں جہاں میں نے نکاح پڑھایا ہے اس نکاح کے بعد میں اعلان کرتا ہوں بھائی نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. نکاح کے بعد سب لوگ مل کر دعا کرے. ہر ایک کو اللہ پاک نے بیٹے اور بیٹیاں دی ہے. ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کے اچھے رشتے آ جائیں. جیسے اس بھائی نے ہمارے سامنے نکاح پڑھا ہے، اسی طرح اللہ پاک جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آئے یا اس طریقے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، عمریں بت رہی ہے، عمریں گزر رہی ہے، بیٹوں کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، ان کے لیے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ نکاح عبادت ہے، اس کے بعد دعا کیجیے. الحمدللہ تو ایسی عبادت کے بعد بھی دعا کی جاتی. میں ایک پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے صالحین جوڑے اللہ نصیب فرمائیں، جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو. سامعین جہاں جہاں سن رہے ہیں میری دعا پر آپ آمین کہہ رہے ہیں، آپ آمین کہیں، انشاءاللہ ہر ایک کی دعا اللہ سننے والا ہے. ایک اور کال لے لیتے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی آپ نے بتایا، ہلو جی بتائیے آپ. جی ابھی آپ نے بتایا اس میں کیا الحمد پڑھنی ہے وہ کان میں آواز کے لیے؟ جی اس زیتون کے تیل میں 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ میں نے لکھ لیا. جی اور آپ نے آئلی آئل بھی بتایا، وہی اولیو آئل ہے، زیتون کا تیل وہی اولیو آئل ہے. جی مسترڈ آئل ناف کے لیے ہے، اولیو آئل جو ہے وہ آپ کے اس کے کان کے لیے. جی اور تو وہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ 7 بار دم کر لیں، آگے پیچھے درود شریف 11 بار، سورہ فاتحہ 11 بار اور درود شریف آگے پیچھے 11 بار انشاءاللہ دم کر لیں. بہت فائدہ. سورہ فاتحہ 11 بار. جی ہاں. جزاک اللہ. اپنی دعا ضرور ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. میں تو سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو سب کو شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ جلد از جلد اللہ شفا نصیب فرمائے. تو شادی کے لیے وظیفہ ایک بہن نے پوچھا، میں نے بتایا کہ دعا میں سب کے لیے کرتا ہوں، لیکن ایک وظیفہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر پریشانیوں کے لیے ہے، صرف شادی کے لیے نہیں ہے. شادی کے لیے تو مجرب المجرب ہے، میں نے اور بہت سارے وظیفے بتائے ہیں، لیکن یہ وظیفہ بھی میں نے اپنے شیخ کی کاپی میں دیکھا سبحان اللہ، اور انہوں نے کہا یہ مجرب المجرب ہے. بہت ٹائم کے بعد سبحان اللہ میں نے یہ وظیفہ دیکھا، میں نے کچھ لوگوں کو بتایا، الحمدللہ ان کا کام بن گیا ہے. اور وہ
جی میں انشاءاللہ وہ وظیفہ آپ کو بریک کے بعد بتا رہا ہوں، آپ برابر سنتے رہیے، انشاءاللہ آپ جائیے نہیں اور آپ اور لوگوں کو بھی بتا دیں، آگے آنے والی باتیں بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔